جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ حسن الیاس حیدری صاحب موجود ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جی ان سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے۔ اگرچہ گاڑی چلا رہے ہیں اور اچھا ڈرائیور جو ہے جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو صرف گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، کچھ اور نہیں کرتا۔ چلیں ہم، چونکہ روڈ بہت اسموتھ ہے اور ہائی وے ہے، تو ایک سوال ہے ذہن میں کہ جی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی دین میں کوئی عقل کا عمل دخل نہیں، یہ تو نقل پر مبنی ہے، جو کچھ کہا گیا ویسا کرنا ہے، یعنی جو منقول ہوا ہے۔ تو غامدی صاحب نے بہت ساری چیزوں میں ان کے ملتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی عقل کا تقاضا یہ ہے اور عقل کا تقاضا یہ ہے، تو عقل کے لگتا ہے ماتحت کر دیا ہے دین کو۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات جو جاننے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ دین کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ وہ کس شخص کو کرنے کا حق ہے۔ یعنی ایک مذہب ہے جو اللہ نے دیا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے دنیا میں پہنچایا ہے، اب وہ مذہب کس کے تحت ہے کس کے تحت نہیں ہے، اسے کیسے سمجھا جائے گا، اس کا فیصلہ اس مذہب نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ کسی دوسرے شخص نے نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں بالعموم جب مسلمان شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دین کے احکام اور ہدایات میں اگر عقل کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی مذہب اگر عقل کے تحت ہوتا تو پیروں کا جو مسح ہے وہ پیروں کے جو اوپر کیا جاتا ہے وہ اوپر نہ کیا جاتا، وہ نیچے کیا جاتا۔ تو یہ ایک جلیل القدر ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اجل ایمان لانے والوں میں سے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، ان سے منسوب جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو ایک عام مسلمان کے دل و دماغ میں یہی تصور پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دین جو ہے وہ اصل میں احکام کا ایک مجموعہ ہے جو بے شعوری میں مان لینے کی چیز ہے۔ تو جب آپ مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مذہب اس سے بالکل برخلاف ایک دوسرا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اچھا، جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید اپنے جتنے مقدمات ہیں وہ ان کو عقلی اور علمی بنیادوں پر متوجہ کر کے انسانوں کو یہ توجہ دلاتا ہے کہ ان پر غور کرو۔ افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تعلمون، افلا تذکرون، افلا یتدبرون، اور پھر کہا ہمارا قلوب اقفالها، غور فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو، بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ تو قرآن مجید تو اس کی دعوت دے رہا ہے، اور پھر قرآن مجید جو احکام دیتا ہے ان احکام کے پیچھے جو مقصد ہے، جو حکمت ہے، جو علت ہے، جو ریشنل ہے، جو غایت ہے، اس کو بیان بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جب دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ پیغمبر کیا کرتا ہے، وہ اپنی عملی زندگی میں بھی اس دین کی شرح و وضاحت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک تاریخی روایت ہے، ظاہری بات ہے سیدنا علی نے ہمارے سامنے کوئی بات نہیں کہی کہ جو ہم پورے ایکان سے ان کی طرف منسوب کر سکیں، لوگوں کے بیانات ہیں۔ تو خود یہ بات محل نظر ہے اس لیے کہ عقل ہی کا تقاضا ہے کہ جو مسح ہے وہ پیروں کے اوپر کیا جائے، اس لیے کہ مسح کے اندر جو ہے وہ کوئی صفائی مقصود نہیں ہوتی۔ مسح تو ایک علامتی اظہار ہے، اور تیمم کی طرح تو وہاں پر تو ہمیشہ علامتی اظہار ظاہری پر کیا جاتا ہے جو آسانی میں سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی عقل کے عین مطابق ہے۔ تو دین اور مذہب عقل کے مطابق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ میں اگر عقل ہو تو آپ دین کے احکام کے مکلف ہوتے ہیں۔ جیسی آپ سے عقل چھن جائے تو آپ پاگل کہلاتے ہیں، اور دین اور شریعت میں پاگل کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عقل ہی وہ فیکلٹی ہے جو آپ کو مکلف ٹھہراتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کے۔ غامدی صاحب نے کیا کیا ہے؟ غامدی صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بات جو ہے یہ بے عقلی پر مبنی ہے، تو یہ عقل پر مبنی ہے اور یہ اس کی حکمت اور غایت ہے۔ تو لوگوں کو اگر اختلاف کرنا ہے غامدی صاحب سے تو وہ یہ بتائیں کہ بھائی یہ جس حکم کی غایت یا علت آپ نے دریافت کر کے بتائی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس کی یہ غایت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بے مقصد دیا گیا ہے، تو پھر تو بات ہے۔ تو دین اور شریعت کے احکام عین عقل کے مطابق ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ وہی خالق اور مالک ہے، تو اس کے احکام کے اندر اگر ہمیں کسی حکم کی حکمت نہیں معلوم ہوتی تو ہم یوں نہیں کرتے کہ اس پر عمل درآمد چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ امتثال امر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں اور اس سفر میں
सरगर्दा रहते हैं जिसमें हमें उसकी असल हिकमत मालूम हो जाए। मेरा ख्याल है हमारे मुड़ने का रास्ता भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक शिया आलिम हैं जो मुझसे एक दफ़ा पढ़ने आए थे टाइम मैनेजमेंट, तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई। तो उनसे मैंने जब बेतकल्लुफ़ हुआ तो मैंने उनसे ये सवाल किया, तो मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब बात यह है कि जब आप चलते हैं ना मौज़ा पहन के, तो अगर नजासत लग जाए उसमें तो चलते हुए नीचे वाली नजासत तो खुद ब खुद साफ़ हो जाएगी, ऊपर वाली रह जाएगी। तो असल में ऊपर वाली तो आप इसलिए मसा करेंगे कि वहाँ नजासत का रखने का एहतमाल ज़्यादा है, नीचे वाली तो साफ हो गई है। तो ये बिल्कुल ऐन अकल के मुताबिक ही है ऊपर का मसा करना। लेकिन देखिए वहाँ पर असलन वुजू के अंदर भी असलन नजासत का खात्मा मकसूद नहीं होता। वो नजासत अगर कहीं जिस्म के और हिस्से पे लगी भी हो तो वुजू में तो ये दाखिल नहीं है ना। वुजू में तो आपने हाथ धोने हैं, पैर धोने हैं, सर का मसा करना है, वो अलग से साफ करना है। तो ये अलामती इजहार है। सही। इस अलामती इजहार के अंदर वो फितरत का तकाजा है कि आपको अगर कोई गंदगी लगी हुई है तो वो गंदगी अगर आपके पैर के नीचे लगी हुई हो तो आप अपने घर पे दाखिल नहीं होते, चे जाए कि आप खुदा की बारगाह में शामिल। सही बात। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।